یاد رکھو لوگوں، تمہارے اوپر خدا کا غضب نازل ہوگا، قہر نازل ہوگا، عذاب الہی تمہیں پکڑ لے گا۔ جیسے ہی رمضان المبارک اپنی تمام رحمتوں، برکتوں اور رونقوں کے ساتھ نمودار ہوتا ہے تو کچھ ان پڑھ اور بیوقوف قسم کے لوگ برساتی مینڈکوں کی طرح نمودار ہوتے ہیں اور مسجد آتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور پھر تبصرے کرتے ہیں کہ حافظ صاحب اتنا تیز قرآن پڑھ رہے ہیں کہ گویا ان کی فلائٹ چھوٹ رہی ہو، ٹرین چھوٹ رہی ہو۔ اگلے دن پھر اگر آہستہ پڑھ لیں تو کہیں گے بالکل قاری عبد الباسط بننے کا شوق ہے۔ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ غلطیاں زیادہ آئیں کہ حافظ صاحب یاد کر لیا کرو نا قرآن۔ غلطی نہ آئے تو سننے والے سے سیٹنگ بٹھا لی۔ بیچ میں اگر کھانسی آ جائے یا آواز ہلکی ہو جائے، آواز بیٹھ جائے کہ کچھ علاج کر لو حافظ صاحب، حلق کا اپنے قرآن پڑھ لے ہو۔ اور اگر وہ کوئی ایسا پانی لے کر کے تراویح پڑھانے کے لیے آ جائیں جو ان کی آواز میں مفید ثابت ہو، گرم پانی، لونگ کا پانی، تو کہیں گے بھائی ان حافظوں کے بھی بڑے نخرے ہیں، بڑے ایٹیٹیوڈ ہیں۔ یعنی بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمارے والد صاحب ایک مثال سناتے تھے کہ ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی تھوڑا سخت مزاج تھی، ان کو بزرگی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، ٹورچر کرتی تھی، تانے مارتی تھی، ستاتی تھی۔ ایک دن وہ کرامت کے طور پر اپنے گھر کے اوپر سے اڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب شام کو گھر پہنچے تو بیوی نے کہا کہ بنے پھرو بزرگ۔ یہ تھے بزرگ جو ہم نے دیکھے کہ اڑے ہوئے جا رہے ہیں فضا میں، تم کوئی بزرگ نہیں ہو۔ تو کہنے لگے اللہ کی بندی وہ میں ہی تھا۔ تو بیوی نے فوراً کہا اچھا تبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ یہی ان لوگوں کا حال ہے۔ حالانکہ رمضان المبارک کے اندر تو حافظ کے اوپر ویسے بہت سارا پریشر رہتا ہے، مصلی کا پریشر، 20 رکعتوں کا خیال، اپنی یومیہ منزل کو 20 رکعتوں پر تقسیم کرنا، پارے میں غلطیوں اور متشابہات کا خوف، وقت زیادہ ہونے کی فکر، گلا بیٹھ جانے کا اندیشہ، دن کو منزل یاد کرنے اور سنانے کی تیاری، افطاری میں بہت کم کھانا، قرآن مکمل ہونے تک مسلسل فکر، اور جو تھوڑی بہت کمی رہ جاتی ہے وہ یہ ان پڑھ قسم کے لوگ پوری کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو لوگوں، اگر تمہارے اس طرح ٹورچر کرنے اور پریشان کرنے کی وجہ سے اس نے قرآن سنانا چھوڑ دیا، یہ قرآن بھول گیا، یا امت کے لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنانا چھوڑ دیا، تمہارے اوپر خدا کا غضب نازل ہوگا، قہر نازل ہوگا، عذاب الہی تمہیں پکڑ لے گا، اور تمہیں اس غلطی کا اندازہ اس وقت ہوگا جب تم عذاب میں گرفتار ہو چکے ہوگے۔ اس لیے اس سے باز آ جاؤ، کیونکہ خدا کا یہ قانون ہے کہ جب کوئی بندہ کسی بندے کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اللہ کو اس بات پر بڑا غضب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، یہ میری نافرمانیاں کرتا ہے، اس کے باوجود میں اسے رزق دے رہا ہوں، میں نے اسے گھر دے رکھا ہے، میں نے اسے بیوی بچے دے رکھے ہیں، میں اس کے پیچھے نہیں پڑا، اس کی تمام تر غلطیوں کو جاننے کے باوجود، اور میں اس کا سب کچھ کرنے پر قادر ہونے کے باوجود یہ میرے بندوں کے پیچھے کیوں پڑ رہا ہے؟ پھر اللہ رب العزت کا نظام شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ اس لیے اس حرکت سے باز آ جاؤ قبل اس کے کہ خدا کا عذاب نازل ہو۔